قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دنیا کا ہر انسان، کافر ہو یا مسلمان، اپنے دل کے اندر ایک ہی طرف رکھتا ہے کہ اس کو زندگی میں سعادت حاصل ہو جائے، وہ اپنے دل میں اطمینان پائے. اسی لیے اگر آپ کسی اس بندے سے سوال کریں جو اپنا وقت کھیل میں ضائع کر دیتا ہے کہ ارے پیارے آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، سعادت حاصل ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے میں اپنے دل کو مطمئن پاتا ہوں. اسی طرح اگر آپ اس بندے سے سوال کریں جو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، کہ ارے پیارے آپ میوزک کیوں سن رہے ہیں، تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ میں دل کا سکون چاہتا ہوں، مجھے زندگی میں سعادت حاصل کرنی ہے، اس لیے میں یہ میوزک سن رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ کسی اس بندے سے پوچھ لیں جو شراب پی رہا ہو کہ ارے پیارے آپ یہ کیوں پی رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، آپ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ سعادت کی تلاش میں ہوں، دل کے اطمینان کی تلاش میں ہوں. اسی طرح اگر آپ ان سے پوچھ لیں جو اپنی گاڑیاں تیز بھگاتے ہیں، اپنے آپ کو خطرے کا شکار کرتے ہیں، کہ ارے پیارے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے آپ کی وفات واقع ہو سکتی ہے، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ میں سعادت کی تلاشی میں ہوں، مجھے دل کا سکون حاصل کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ان سے بھی پوچھیں جو پاگل ہو کے اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو گھماتے ہیں، دو ٹائروں پہ چلاتے ہیں، کہ ارے پیارے اس سے بہت لوگ وفات پا چکے ہیں، پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ دل کی سعادت چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں. آپ بر صغیر میں کسی سے پوچھ لیں، یا عرب ممالک میں سے کسی سے پوچھ لیں، یا کسی یورپی سے پوچھ لیں، آپ کو جواب ایک ہی ملے گا کہ سعادت کی تلاش میں ہے، دل کے سکون کی تلاش میں ہے.
طرائق آپ کو مختلف نظر آئیں گے، لیکن سب کے سب لوگ ایک ہی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، البتہ وہ سعادت ہے۔ پیارے ساتھیوں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری سعادت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور ہماری سعادت کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ لہذا اگر کسی بھی انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ جب تک کافر اسلام قبول نہیں کر لے گا اس وقت تک نہ اس کو دنیا میں سعادت حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت میں سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کا خوب مال و متاع ہے لیکن پھر بھی خودکشی کر لیتے ہیں، گھر کے اوپر چڑھ کر نیچے چھلانگ مار لیتے ہیں یا پھنکے پہ لٹک جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مال و متاع تو ہے۔ آج اکثریت یہی سمجھتی ہے نا کہ سعادت کے حصول کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہے، تو اس کے پاس تو مال و متاع ہے، بہت اچھی کار ہے اس کے پاس، خوب اچھا بنگلہ ہے اس کے پاس، خوبصورت بیویاں ہیں اس کے پاس جو اس کی بات بھی مانتی ہیں، اس کا دھیان بھی رکھتی ہیں، پھر بھی سعادت نہیں حاصل ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس اسلام کی عظیم نعمت نہیں ہے۔ البتہ سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی یہ شرط ہے کہ انسان اسلام کو دین قبول کر لے، اور اس کے بعد اسلام کو دین قبول کرنے کے بعد دونوں جہانوں کی سعادت دو اسباب پر قائم ہے۔ پہلا سبب کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی رہے، البتہ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنے بندے سے بہت قریب ہے، اس کے دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے مانگے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہدایت پالے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ رب کے حکموں پر عمل کرے، جو حدیں بیان کر دی گئی ہیں ان سے آگے نہ بڑھے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے۔ یہ تھا پیارے ساتھیوں دنیا اور آخرت میں سعادت کے حصول کا پہلا سبب، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان جو اعمال کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے عمل احسن طریقے سے ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد کثرت سے دعا کرنی ہوگی کہ اے مولا ہمارا عمل قبول فرما لے، ہمارا عمل قبول فرما لے۔ اور یہ یاد رکھو کہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو دعا ہمیں کرنی ہوگی۔
دعا ہمیں ضرور کرنی ہوگی، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے جب ہم بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے تو ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ امت اسلام، غور کرو اور دیکھو کتنا عظیم عمل ہے، اور پھر بھی خلیل اللہ اور ان کے بیٹے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اگر خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں من باب اولا مانگنی چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، نیک عمل کرنے کی توفیق اور اس کی قبولیت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دنیا میں انسان کے متقی ہونے کی سند ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متقی لوگوں کے ہی صرف اعمال قبول فرماتا ہے۔ بلکہ پیارے ساتھیوں، ایمان اور نیک عمل پروردگار کی محبتوں کے حصول کی ٹھوس بنیاد ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، رحمان ان کے لیے محبت عطا فرمائے گا۔ بلکہ پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں حیات سعیدہ کی ضمانت بھی اسی منہج صافی کی جزا کے ساتھ مربوط و منسلک ہے۔ فرمان رب ذوالجلال ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شخص نیک اعمال کرے گا، گویا مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کے نیک اعمال کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ضرور دیں گے۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح آخرت میں سعادت کے حصول کے اسباب بھی یہی ہیں۔ فرمان رب ذوالجلال ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو وہ جگہ تبدیل کرنے کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ بلکہ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالی نیک اعمال کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ فرما رہا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ پیارے ساتھیوں، رب سے ڈر جاؤ اور اعمال خوب عنایت کے ساتھ ادا کیا کرو، اور رب سے کثرت سے دعا مانگا کرو، ہر معاملے میں رب کی طرف لوٹا کرو۔ رب محمد کی قسم، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہی ہیں۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مولا ان کی حفاظت فرما، ان کو ظالمین کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ، جو ظلم کر رہے ہیں
ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دے۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں مولا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بس اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اے مولا ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کو ہدایت سے نواز دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ممالک کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی هو الغفور الرحیم۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔